عمل ہے، اب کسی اور کی گنجائش اس کے بیچ میں نہیں ہے۔ تو یہ مائدہ کی 3 نمبر آیت بھی نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے اور اس دین کے کمپلیٹ ہونے کا واضح طور پر اعلان کرتی ہے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی مختلف مثالیں اس پر دی جا سکتی ہیں۔ سادہ سی مثال یہ لے لیں کہ مثال کے طور پر جناب سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، تو سورہ یاسین آدھی میں نے پڑھ لی، پوری کرنی ہے وہ، تو میں باقی کیا کہوں گا جی کہ بس میں نے یہاں تک پڑھ دی، تو ابھی مکمل سورہ یاسین نہیں ہوئی، آدھی پڑھی ہے۔ تو آدھی کیا ہو گے، پھر دوسرے کو صاحب کھڑے ہوں تو انہوں نے کہا جی جہاں سے اس نے چھوڑا ہے تو وہاں سے آگے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اچھا کئی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سپارہ جیسے یہ چیلم پر پڑھے جاتے ہیں اصالہ ثواب کے لیے، تو وہ کسی نے پڑھ لیا اور جو باقی رہ گیا تو اس کو اشارہ کر کے بتاتے کہ یہاں تک پڑھ لیا، آگے وہ پڑھ لیتا ہے۔ تو آگے کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کسی نے آدھا چھوڑ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ اسلام میں تو نئے نبی کی تب گنجائش ہونا جب یہ کمپلیٹ نہ ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ گنجائش تو تب ہو کہ لو جی کام ادھا رہ گیا سی، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ قادیانی آ گیا ہے یا مسلمہ کذاب آ گیا ہے یا اسود عنسی آ گیا ہے، تو یہ میرے مالک نے فرما دیا اور واضح فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین کمپلیٹ ہے۔ تو بھئی اسلام میں کسی حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کمپلیٹ ہے، یہ نامکمل نہیں ہے کہ کوئی اور آ کے بیچ میں آ جائے اور بولے باقی میں اس کو پورا کر دیتا ہوں، یہ بات درست کسی صورت بھی نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا پھر تیسری بات ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب دین کی اشاعت کا جہاں تک معاملہ رہ گیا، یہ ساری بات اس نے اور پھیلنا اور الحمدللہ پوری دنیا میں ہے، تو اس اشاعت کا جو معاملہ تھا اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ دین کی اشاعت، حضور کی ذات جو ہے اس پہ نبوت تمام ہوئی، دین کی اشاعت امت جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دے گی۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ اگے کنیاں ہی امتاں آئیاں نے لیکن ان ساریاں امتاں وچوں تسی بہتر ہو۔ آسان سا یہ تفسیری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو یہ امت بہترین امت ہے۔ اب یہ کیا کرے گی؟ وَيَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیک بات کی دعوت دے گی اور بری بات سے منع کرے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کو، وہ آپ سب اکثر حضرات کو یاد ہوگا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اہل ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ محبوب جو تم پر اترا نازل ہوا کلام اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے پر نازل ہوا، تم سے پہلے یعنی پیچھے تورات زبور انجیل صحیفے، اس پر بھی، اور ساتھ ہی کیا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں 3 چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک جو حضور پہ نازل ہوا اس پر ایمان، دوسرا جو سید عالم علیہ السلام سے پہلے آسمانی کتابیں اور صحیفے اترے اس پر ایمان۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب تیسری چیز کیا خوب آپس میں جوڑ ہے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلے پر بھی ایمان ہو گیا اور حبیب تم پر جو قرآن اترا اس پر بھی ایمان ہو گیا۔ اب اگر حضور کے بعد بھی کسی نے نبی ہونا ہوتا اور اس پر بھی وحی آنی ہوتی تو رب یہ تیسرا زمانہ بھی بیان کرتا کہ تیرے بعد جو ہم کتابیں نازل کریں گے تو یہ بعد والے اس پر ایمان لائیں گے نہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم پر جو نازل ہوا اس پر بھی اور جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرما اگے وچ ہے ہی کوئی نہیں، نال ہی قیامت ہے، اس کے بعد کوئی. اور یہ حدیث شریف میں بیان ہوا باقاعدہ طور پر، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 6504 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 7404 نمبر ہے، اور ترمذی میں 2214 نمبر ہے، اور محدثین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب ذرا اس کو سماعت کریں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، یعنی انا، بڑے دھیان سے یہ بات کو رمز کو سمجھیے گا، انا فرمایا ہم، والساعۃ، یہ ساعۃ قیامت کو کہتے ہیں، میں اور قیامت، انا میں، والساعۃ اور قیامت، کہاتین دو انگلیوں کو ملا دیا. ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں، یعنی میرا دور آخری دور ہے، اس کے بیچ میں گیپ کوئی نہیں. غور کیجئے ذرا، میں اور قیامت انگلیوں کو ملا کر فرمایا ایسے ہیں، مطلب کہ بیچ میں کسی اور کے عہد کی، کسی اور نبی کے دور کی، کسی اور نبی کی آمد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میری ذات پر ہی معاملہ تمام ہو گیا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تجھ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان. اور تیسرا کوئی اس کے بیچ میں یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں کوئی آئے گا ہم اس پہ وہی بھیجیں گے، اس پر بھی نو. وبالآخرہ، اور سرکار کیا فرما رہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے، بیچ میں کوئی اور نہیں ہے. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں، بیچ میں کوئی اور ہرگز کوئی نہیں ہے، ہماری ذات پر یہ معاملہ تمام ہو گیا. تو یہ 3 آیتیں اور چوتھی وہ امت کے اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دی. تو یہ سارے کے سارے مضامین جو ہیں حضور سرور عالم سید عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، بھائی صاحب، وخاتم النبیین، پڑھے تو ذرا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد گنجائش کیا ہے؟ یہ تو ہم اپنے آپ مسلمان بھائیوں کو مزید، الحمدللہ آپ کا ہمارا پہلے بھی ختم نبوت پر ایمان ہے، مزید اس کی پختگی کے لیے اور اس کی اہمیت اور اساسیت کے لیے اس پر بار بار گفتگو کرتے ہیں. وگرنہ وخاتم النبیین رب نے قرآن میں فرما دیا، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی ہے ہی نہیں ہے کہ جب رب فرمائے کہ میرا حبیب آخری نبی ہے، بات ختم. اگر یوں ہو مگر یوں ہو، بھائی اگر مگر تو یہ ہو کہ کوئی ماجا گاما بات کر رہا ہو، جب مالک فرما رہا ہے کہ میرا حبیب آخری نبی ہے تو پھر کوئی اگر مگر کی گنجائش کسی صورت بھی نہیں رہ جاتی. اب ہم مزید کچھ احادیث کی طرف رخ کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ بڑی وسیع ہے. ایسا بھی ہوا، یہ بات بھی بڑے دھیان سے سنیے گا، ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں دنیا کے اندر کئی نبی ہوئے. مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، دونوں بھائی ہیں، ایک وقت میں ہوئے، ایک اور نبی ہوئے. اسی طریقہ کے ساتھ 2 مثالیں دے دوں گا، ایک دے چکا، دوسری مثال سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں،
اور حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت بی بی مریم پاک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کے خالو لگتے ہیں حضرت زکریا.